بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو نشان حیدر پہ آنے والے 11 شہیدوں کی لازوال داستان کے بارے میں مختصر بتائیں گے۔ نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا اعلیٰ جنگی اعزاز ہے اور یہ برطانیہ کے سب سے اعلیٰ جنگی اعزاز وکٹوریہ کراس، جرمنی کے آئرن کراس اور بھارت کے مہاویر چکر کے مساوی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ مسلح افواج کے ان افراد کو دیا جاتا ہے جو انتہائی پرخطر حالات میں بھی بہادری کا بہت بڑا کارنامہ یا غیر مہم کارنامہ سر انجام دیتے ہیں اور بہت بڑی جرأت دکھاتے ہیں، زمین پر، سمندر پر یا فضا میں دشمن سے لڑتے ہوئے اعلیٰ ترین شجاعت اور فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس اعزاز کا نشان 5 کونوں کا ایک ستارہ ہوتا ہے جو توپ کی دھات سے بنایا جاتا ہے۔ ان کونوں کے کنارے سفید اینیمل کی بنائی ہوئی تانبے اور نکل کی مرکب دھات کے بنے ہوتے ہیں۔ چاند اور ستارہ ہیرا کا بنا ہوتا ہے۔ ربن ریشمی اور گہرے سبز رنگ کا ہوتا ہے جو کہ 1.5 انچ چوڑا ہوتا ہے۔ جب یہ ربن تغمے کے بغیر پہنا جاتا ہے تو ربن کے اوپر اس 5 کونی ستارے کی مختصر وہ شبیہ لگائی جاتی ہے۔ یہ اعزاز پانے والا اپنے نام کے بعد NH لکھ سکتا ہے کہ نشان حیدر کی پشت پر اعزاز حاصل کرنے والے کے بارے میں مختصر معلومات بھی لکھی ہوتی ہیں، جن میں اس کا آرمی نمبر، اعزاز پانے والے کا نام اور اس شہر کا نام جہاں اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، تاریخ وصال اور شہادت کا دن بھی لکھا ہوتا ہے۔ اس اعزاز کے ساتھ الاؤنس 3 نسلوں تک چلتے ہیں۔ ہر نسل کا الاؤنس 25% کم ہو جاتا ہے۔ نشان حیدر کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ اعزاز سابق صدر پاکستان میجر جنرل سکندر مرزا نے یوم پاکستان کے موقع پر 23 مارچ 1957 کو جاری کیا تھا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ نشان حیدر پانے والے وہ کون سے خوش نصیب تھے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نمبر 1، کیپٹن محمد سرور شہید۔ راجہ محمد سرور شہید پاک فوج میں کپتان تھے۔ یہ تحصیل گجر خان، ضلع راولپنڈی کے ایک گاؤں سنگھوڑی میں 10 نومبر 1910 میں ایک راجپوت گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام راجہ محمد حیات خان تھا۔ پہلا نشان حیدر پانے والے کیپٹن راجہ محمد سرور شہید نے اپنی ابتدائی تعلیم گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول فیصل آباد سے حاصل کی تھی۔ 1929 میں انہوں نے فوج میں بطور سپاہی شمولیت اختیار کی۔ 1944 میں پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا، جس کے بعد انہوں نے برطانیہ کی جانب سے دوسری عالمی جنگ میں حصہ لیا۔ شاندار فوجی خدمات کے پیش نظر 1946 میں انہیں مستقل طور پر کیپٹن کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ قیام پاکستان کے بعد سرور شہید نے پاک فوج میں شمولیت اختیار کی۔ 1948 میں جب وہ پنجاب ریجمنٹ کی 2nd بٹالین میں کیپٹن کمانڈر کے عہدے پر خدمات سر انجام دے رہے تھے، انہیں کشمیر پر ایک آپریشن تھا، اس میں مامور کیا گیا۔ 27 جولائی 1948 کو انہوں نے کشمیر کے اوڑی سیکٹر میں دشمن کی اہم فوجی پوزیشن پر حملہ کیا۔ اس حملے میں مجاہدین کی ایک بڑی تعداد شہید اور زخمی ہوئی، لیکن کیپٹن سرور نے پیش قدمی جاری رکھی۔ دشمن کے مورچے کے قریب پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ دشمن نے اپنے مورچوں کو خاردار تاروں سے محفوظ کر لیا ہے۔ اس کے باوجود کیپٹن سرور مسلسل فائرنگ کرتے رہے۔ کارروائی کے دوران دشمن کی کئی گولیاں ان کے جسم میں پیوست ہو چکی تھیں، لیکن انہوں نے بے مثال جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ایسی گن کا چارج لیا جس کا جوان شہید ہو چکا تھا۔ اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر 6 ساتھیوں کے ہمراہ انہوں نے خاردار تاروں کو عبور کر کے دشمن کے مورچے پر آخری حملہ بھی کر دیا۔ دشمن نے اس اچانک حملے کے بعد اپنی توپوں کا رخ کیپٹن سرور محمد کی جانب کر دیا۔ یوں ایک گولی کیپٹن سرور کے سینے میں لگی اور انہوں نے وہیں پہ شہادت پائی۔ مجاہدین نے جب انہیں شہید ہوتے دیکھا تو انہوں نے دشمن پر ایسا بھرپور حملہ کیا کہ وہ مورچے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں جہاں انہیں مختلف اعزازات سے نوازا گیا، وہیں 27 اکتوبر 1959 کو انہیں نشان حیدر کے اعلیٰ ترین اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ انہیں پہلا نشان حیدر پانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ اعزاز ان کی بیوہ محترمہ کرم جان نے 3 جنوری 1961 کو صدر پاکستان محمد ایوب خان کے ہاتھوں وصول کیا تھا۔ کیپٹن سرور شہید کی شہادت کے وقت عمر 38 سال تھی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے نائک سیف علی جنجوعہ کے بارے میں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔